فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، دیکھیے دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں، انسان کی اپنی ذات کے تعلق سے ہو یا عمومی اجتماعی طور پر کوئی چیز پیش آتی ہو، ان سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی واقعات وجود میں آتے ہیں، جو چیزیں پیش آتی ہیں، کسی انسان کو اپنے ذاتی طور پر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان سب کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی خیر اچھائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی شر اور برا کام اس کی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو اصل میں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہ یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کا بھلا کرے، کسی کے ساتھ اچھائی ہو، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ ہو انسان کرے، یا کسی چیز کے اندر، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ ذی روح ہوں، غیر ذی روح ہوں، کسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی ہے کہ وہ انسان کے لیے قابل جو ہے شگون ہو۔ تو اس لیے کسی سے شگون لینا، بدشگونی جسے کہتے ہیں، بدشگونی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ فلاں واقعے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یا آدمی یہ سمجھے کہ فلاں جانور نے میرا راستہ کاٹ دیا، اگلا کام میرا نہیں ہوا، یا آدمی کسی دن کے متعلق، کسی مہینے کے متعلق، کسی شخص کے متعلق، کسی زمانے کے متعلق، کسی جگہ کے متعلق یہ بدشگونی رکھے کہ فلاں وقت کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں مہینے کی وجہ سے، یا فلاں جگہ جانے کی وجہ سے، فلاں شخص کے مجھے راستے پہ ملنے کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ جو ہے بدشگونی، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ بدشگونی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ برا سوچنا آدمیوں کا، یا کسی چیز کے لاحق ہونے پر یہ تصور کرنا کہ اگر میں فلاں صاحب سے نہ ملتا تو میرے ساتھ یہ بات پیش نہ آتی، وہ میرے لیے منحوس شخص ہے۔ گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس کو جو ہے منحوس سمجھنا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے آنے کے بعد سے میرے کاروبار کے اندر جو ہے کمی آئی، کاروبار میں نقصان ہوا، فلاں صاحب راستے میں کچھ کہہ گئے، اس کہنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ پیش آیا۔ ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نفی کی ہے، اور یہ بدشگونی لینے کا عمل اسلام سے پہلے سے جو ہے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کی جو ہے نفی کی۔ انبیاء سابقین کے واقعات میں قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ پرانی قوموں نے اپنے انبیاء کو، جو در حقیقت خیر کا جو ہے مصدر ہوا کرتے تھے، ان سے بدشگونی لی۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ عمل تھا کہ اپنے لیے بھلائی اور اچھائی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے پرندوں کو اڑا کر دیکھتے تھے۔ پرندہ اپنی مراد کی سمت میں اڑ جاتا تھا، سمجھتے تھے اس کام کا کرنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اگر اپنی مراد کے بجائے کسی دوسری سمت میں چلا گیا تو سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اسلام نے کام کے آغاز سے پہلے ہمیں حکم دیا کہ ہم استخارہ کریں، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کے خیر کو جو ہے طلب کیا جائے۔ پھر دل کے اندر اگر بات آئی اس کام کے کرنے کی، کام کو آگے بڑھایا جائے، نہیں تو اس کام سے جو ہے آدمی رکے۔ یہ ہے اسلام کا حکم، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ نہ یہ کہ جو ہے نا کسی سے جو ہے فال لیا جائے، یا کسی کے پاس جا کر جو ہے غیب کی خبریں معلوم کی جائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہینا او عرافا، جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، جو شخص کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو غیب کی خبریں انسان کو بتاتا ہے اور لوگوں کے متعلق اس کے غیب کے تعلق سے اس کے لیے پیشین گوئیاں کرتا ہے، وہ اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے، اس نے اللہ کے نبی پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا، فقد کفر بما انزل علی محمد۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی صاف ستھری تعلیمات، انسان اللہ پر توکل و بھروسہ رکھے، اسباب کا اختیار کرنا شریعت کے حکموں میں سے، انسان اسباب کو اختیار کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، اور جو بھی چیز اس کے ساتھ پیش آتی ہے اس کے متعلق اس کا یقین یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ سب برائیاں پیش آئی، یہ سب تکلیفات آئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب نحوستیں ہمیں لاحق ہوئی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے اور اس خیال کی نفی کرتے ہوئے فرمایا قل کل من عند اللہ، اے نبی آپ ان کو بتلائیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا يفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ بدعقیدگی جو ہے، دنیا کی ترقی کے باوجود، سائنس کے ترقی کرنے کے باوجود، بہت سے ملکوں کے اندر اور بہت سے لوگوں کے نزدیک بعض چیزوں کو فلاں مہینے کی تاریخ فلاں دن پڑ جائے، اس ملک والے اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا دن نہیں۔ فلاں دن کوئی واقعہ پیش آئے اس کو بدشگونی، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھی کہ کسی کے گھر میں الو بیٹھ جاتا تھا تو سمجھتے تھے گھر میں کوئی آدمی کا انتقال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، 17 مہینے کا بچہ انتقال ہوا۔ زمانے جاہلیت کے عقیدے کی طرح سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آج سورج کو جو گرہن لگا ہے وہ اللہ کے نبی کے محبوب فرزند کے انتقال پر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی کی کہ یہ سب جو واقعات دنیا کے اندر ہوتے ہیں اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں، اللہ کے امر سے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، اس کا انسان کی موت اور انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سیرت کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ جو بدعقیدگیاں عام تھی، برے شگون لینا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اچھی شگون لینے کی جہاں تک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور نیک شگون لینا، ہو سکتا ہے میرے ساتھ اچھی بات پیش آئے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ بہت سے لوگ آ رہے تھے کفار مکہ کی طرف سے اور کوئی معاہدہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد سہیل آئے، سہیل ابن عمرو۔ سہیل ان کے معنی کے اندر سہل کے معنی آسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیر اور اچھا گمان لیا کہ اب معاملہ اچھا ہو جائے گا، اب معاملے کے اندر آسانی ہوگی۔ تو اس طرح کے خیر کا جو ہے کسی کے نام سے اچھے کا جو ہے گمان لینا، ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہم یہ سمجھے کہ آگے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بذات خود کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی زمانے کو، کسی جگہ کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ شر پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ برائی ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً جو ہے ممانعت کر دی، اس طرح کے عقیدے سے جو ہے نا روکا، منع کیا۔ تو یہ بدشگونیاں لینا اور خامخواہ یہ سمجھنا کہ اگر اس طرح سے کریں گے، رات کے وقت جھاڑو دیں گے تو یہ ہوگا، رات کے وقت جو ہے چشمہ دیکھیں گے، شیشے میں منہ دیکھیں گے، یہ ہو جائے گا، چھینک آئی تو یہ کہنا کہ یہ ہو جائے گا،
دانا ہاتھ جو ہے کھجلانے لگے پیسہ آئے گا، بایاں ہاتھ کھجلانے لگے گا یہ سب جو ہے نا ایسے عقیدے ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کی جو ہے نفی کی۔ زمانی جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے، حالانکہ سفر کے معنی خالی ہونا جو ہے، اس وقت گھر خالی اس لیے ہوتا تھا کہ مجاہدین جہاد کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق عقیدہ رکھنے والوں سے بھی فرمایا، جو یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے، سفر کے مہینے سے بدشگونی لیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حامۃ ولا طیرۃ ولا سفر، اسلام کے اندر نہ الو کی کوئی حیثیت ہے، نہ فعال کی کوئی گنجائش ہے پرندہ اڑانے کی، نہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی بدشگونی ہے۔ ہر طرح کی بدشگونی اور بدعقیدگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ عقیدہ ہمیں سکھایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ ہو رہا ہے، کسی آزمائش کا ہمیں شکار کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے جو ہے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سزا کے طور پر ہمیں جو ہے دیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنی میں تلاش کر کے اس پر عمل کرنا یہ اصل ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات پر ہمیں ہر وقت زندہ رکھے، اور اپنے وقت پر ہمیں اسلام پر خاتمہ نصیب